نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ بارگاہ رسالت کے دیوانوں، 19واں رمضان المبارک دوسرے عشرے کا لگ چکا ہے اور کل سے انشاءاللہ تعالی شب سے آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک عشرے کی برکتوں سے، نوازشوں، عنایتوں اور انعامات و اکرامات سے تمام دنیا کے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں کو سرفراز فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہمیں اور آپ کو سب کو مالا مال فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ آج کی بات بڑی کڑوی لگنے والی ہے، اس لیے کہ موضوع یہی رکھا ہے علماء کرام یا تو توجہ سے ہماری بات سنیں ورنہ بے موت مارے جائیں گے، اور بعد بھی جو حالات چل رہے ہیں اس کے تناظر میں اگر دیکھی جائے تو درست ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، ہمیں رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہماری تباہی، ہماری بربادی، ہماری پریشانی کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہاتھ ہمارے بڑوں کا بھی ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ سماعت فرما لیں کہ الحمدللہ علماء ربانیین جو علماء حق ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے قائل و حامل ہیں، ان کا میں ادب احترام دل و جان سے کرتا ہوں، کیونکہ علماء ورثۃ الانبیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیث مبارکہ اور علماء اکرام کی عظمت و شان کا خطبہ قرآن پاک میں رب نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا لهم ولا تكن الخامسہ فتالک۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث مبارکہ کہ لوگوں یا تو عالم بن جاؤ، نہ ہو سکے تو پھر متعلم بن جاؤ، یعنی کہ عالم بات سننے، عالم کی بات متعلم بن جاؤ، اگر یہ عالم کے شاگرد بن جاؤ، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر عالم کی بات سماعت کرنے والے، سننے والے بن جاؤ، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن الخامسہ، پانچویں مت بننا، یعنی کہ علماء سے بغض رکھنے والے، علماء سے نفرت کرنے والے نہ بننا، ورنہ فتالک ہلاک ہو جاؤ گے۔ بارگاہ رسالت کے دیوانوں، تو علماء اکرام کی بے ادبی، علماء اکرام کا بغض، علماء اکرام سے دشمنی انسان کو ہلاکت کی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ اور رہا سوال فقہاء اور صوفیاء اکرام کا، تو ان کی شان تو بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نویں جلد میں ارشاد فرمایا، ان الائمۃ الفقہاء والصوفیۃ کلھم یشفعون فی مقلدیہم۔ یہ جو فقہاء اور صوفیاء اکرام ہیں، فقہاء اکرام ہیں، یہ اپنے جو ہے تقلید کرنے والوں کی، اپنے چاہنے والوں کی یہ شفاعت کریں گے۔ ویلاحظون احدهم عند طلوع روحه، اور اس وقت توجہ فرمائیں گے جب اس کی روح نکل رہی ہوگی، وعند سوال منکر و نکیر له، اور جب سوال نکیرین سوال کرنے کے لیے قبر میں آئیں گے اس وقت بھی توجہ فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے۔ یہ صوفیاء اعظام اور فقہاء اکرام کے بارے میں۔ وعند النشر والحشر والحساب والمیزان والصراط، اور حشر و نشر اور حساب اور میزان اور پل صراط پر یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں، اپنے مریدین، محبین، اپنے معتقدین کی مدد فرمائیں گے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، نہ میں علماء کی بارگاہ سے بدظن ہوں اور نہ مشائخ اعظام کی بارگاہ کی بے ادبی کا تصور ہی کر سکتا ہوں، مگر بات تو سچی ہے، وہ کہنا پڑے گی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، الحق مر، سچی بات کڑوی ہوتی ہے، لہٰذا جب بات کڑوی ہے تو لوگوں کو کہیں نہ کہیں تو تکلیف ہوگی۔ اب حقیقت یہ ہے، بارگاہ رسالت کے دیوانوں سن لیجئے کہ اہل سنت کا کوئی قومی، ملی قائد، رہبر اور رہنما رہ نہیں گیا ہے۔ میرے پیر و مرشد سرکار حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو آپ نے قیادت فرمائی ہے، ویسی قیادت اب بچی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسئلہ NRC کا ہو، 3 طلاق کا ہو، بابری مسجد کا ہو، بارگاہ رسالت میں توہین کا ہو یا معاملہ لنچنگ کا ہو، بچیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر انہیں مرتد بنانے کا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، مگر ساری تنظیمیں اہل سنت کی آپ کو خاموش نظر آئیں گی۔ سارے بڑے بڑے ادارے، خانقاہ جتنے بھی ہیں، یہ سب خاموشی ہی نظر آئیں گے۔ اور جو ملت ہم نے بنا رکھے ہیں نا، فلاں ملت، جیسے بہار ملت ہو گئے، فساد ملت، غبار ملت، حقار ملت یا خراب ملت، یہ سب در حقیقت عدو ملت ہیں، جو خاموش ہے نا، خاموش گوں کے شیطان بنے ہوئے ہیں۔ یہ ملت کے دشمن ہیں، قوم کے دشمن ہیں، یہ جنہوں نے نہ کبھی کوئی پرامن احتجاج کیا۔ انہیں احتجاج کرنا چاہیے تھا، انہیں ظالم حکومت کے قاتلوں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے تھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے تھی۔ یہ کروڑوں کی تعداد میں جو مرید پال رکھے ہیں، یہ ہوتے کس لیے ہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ ان سے بہتر تو بابا امبیڈکر کے ماننے والے لوگ ہیں، اور وہ قوم ہے جسے سب سے نچلی قوم لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ ہیں۔ اگر ان کی قوم کی یا ان کے بابا صاحب امبیڈکر کی کوئی بے عزتی کر دے یا کوئی پریشان کر دے یا کوئی لنچنگ وغیرہ کا معاملہ ہو جائے تو وہ پردیش کیا بلکہ پورے ملک اور حکومت کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کا احتجاج کرتے ہیں کہ حکومت کو بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنا پڑتے ہیں۔ اور الحمدللہ ایسا حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو چکا ہے، چاہے وہ بغیر فوٹو کے حج میں جانے کا معاملہ ہو، چاہے وہ نسبندی کے معاملے میں فتوے کی واپسی کا معاملہ ہو، ایسا ہو چکا ہے۔ کون نہیں جانتا، اکیلے مولوی عبید اللہ خان اعظمی نے پوری حکومت کو اپنے دور میں ہلایا ہے، اس اکیلے بندے نے، اور مسلم قوم کے وقار کے لوہے کو منوایا ہے۔ اور اب کے لوگوں کا حال دیکھیے، مرید نمازی ہے، بد مذہب ہے، گمراہ ہے، شرابی ہے، جواری ہے، سود خور ہے، اس بات تک کی پیر کو کوئی نہ تو فکر ہوتی ہے، نہ ہی لینا دینا ہوتا ہے۔ پیر مریدی مقصد اصلاح ہے، پیر مریدی کا مقصد اصلاح عقائد یا مفاسد نہیں ہے، بلکہ پیر مریدی کا جو مقصد رہ گیا ہے نا، وہ صرف چندہ ہے، قوالیاں ہیں، مشاعرہ ہے، خطابت ہے، جلسہ جلوس سے، نیاز و فاتحہ، دست بوسی، قدم بوسی کے سوا کچھ رہ نہیں گیا ہے۔ حالانکہ یہ کام جائز و مباح ہے، مگر عقائد کی درستگی اور فرائض و واجبات و سنن کی ادائیگی کے بعد، بلکہ نوافل کی ادائیگی کے بعد۔ مگر اللہ ماشاء اللہ آج کل کے غنڈوں کی کثیر تعداد رکھنے والے پیر ان سب سے بے پرواہ صرف اپنی ذات بات اور بینک بیلنس کو بنوانے اور سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، العیاذ باللہ تعالی۔
تو اب اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ و رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا صحابہ کرام امہات المومنین و رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادیاں یا اہل بیت اطہار یا اولیاء اعظام بزرگان دین کی شان میں توہین ہو، یا پھر مساجد کو، مدارس کو، مزارات کو، قبرستان کو بلڈوز کر دیا جائے، گرا دیا جائے، اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا سنی مسلمانوں، اب ایسے مشائخ اور پیروں کا ساتھ چھوڑ دینے میں ہی بھلائی ہے، اور یہ بے مقصد جلسے جلوس اور غیر معیاری مشاعرے، اسٹیج پروگرام اور اندھی عقیدت کا چراغ اب ضرورت ہے کہ بند کر دیا جائے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر کچھ حضرات اس طرح کے ہیں جو ملت فروش ہیں، جو تمہارے صرف سکھ کے ساتھی ہیں، دکھ کے نہیں، مرو تو ایصال ثواب تک کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور سنیوں کا درد رکھنے والے مفسر شہیر، عالم بے نظیر حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب قبلہ نعیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا تھا، اہل سنت بہر قوالی عرس، دیوبندی بہر تصنیفات و درس، خرچ سنی بر قبور و خانقاہ، خرچ نجدی بر علوم و درسگاہ۔ یعنی سنیوں کا جو خرچ ہوتا ہے نا وہ قوالی اور عرس میں ہی ہوتا ہے، اور دیوبندیوں کا جو خرچ ہوتا ہے وہ کتابوں کی تصنیف میں اور درس وغیرہ میں، پڑھائی لکھائی میں ہوتا ہے، اور سنیوں کا جو خرچ ہوتا ہے وہ صرف مزار اور خانقاہ بنانے میں ہی خرچ ہوتا رہتا ہے، اور نجدیوں کا خرچ جو ہوتا ہے وہ علوم اور درسگاہ کے لیے، علوم اور درسگاہ میں اضافے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ بارگاہ رسالت کے دیوانوں، اب اخیر میں یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر علماء کرام سے گزارش ہے، خصوصاً ائمہ کرام سے، علماء کرام سے، پیران اعظام سے گزارش ہے، جن کے دل میں قوم کا درد ہے، وہ خود بھی خدا اس پر عمل کریں۔ کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے تا امروز، چراغ مستوی سے شرار ابوالحبیس، یعنی کہ حق اور باطل کا مقابلہ شروع سے رہا ہے، اور باطل نے ہمیشہ جب سرکوبی ہونے لگی ہے تو حق کے مقابلے کے لیے جادو ٹونے، تنتر منتر جیسے اوچھے ہتھ کنڈوں کا استعمال کیا ہے۔ میں نے مسابل کی سرزمین پر ادارہ روحانی کائنات کی داغ بیل اسی بنیاد پر ڈالی ہے کہ لوگوں کو درس روحانیت سے واقف کرایا جائے، اور لوگوں کو روحانیت کا کچھ سبق پڑھا کر لوگوں کو کم سے کم قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی یا امت کی یا ملت کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا روحانی ہتھیار مہیا کرایا جائے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ تو رضا حاصل ہو۔ خیر، کچھ نہ کرنے سے کچھ نہ کرنا تو بہتر ہے نا۔ آج کوئی عمل اپنے مرید کو وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے تیار نہیں۔ الحمدللہ ادارہ روحانی کائنات جو ہے وہ لوگوں کو عملیات کی دنیا میں لا کر روحانی طور پر لوگوں کو قلبی طور پر، ذہنی طور پر اتنا مضبوط بنانا چاہتا ہے کہ ان کی دعا یا بدعا میں اللہ تعالیٰ کلام الہی کے ذریعے اثر پیدا کر سکے۔ بہرحال میری آپ حضرات سے گزارش ہے، ہندوستان کا کوئی بھی ہو، سیاسی لیڈر ہو، چاہے وہ ظالم و قاتل کوئی سیاستداں ہو، چاہے وہ کوئی ادھیکاری ہو، چاہے وہ جو ہے کسی بھی محکمے سے تعلق رکھنے والے، ہر شہر میں ہیں، ہر صوبے میں ہیں، پورے ملک میں ہیں، آپ ایسے لوگوں کی تباہی کا تصور کریں خدا و رسول کے واسطے۔ اور صرف 31 سے 32 منٹ لگتے ہیں۔ شاہت الوجوہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسوں جو گزرا ہے، جنگ بدر کا دن گزرا ہے نا، اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو 313 کے ساتھ لے کر میدان بدر میں تشریف لائے تھے، تو آپ نے کفار کی طرف ایک مٹھی خاک اٹھائی تھی، مٹی اٹھائی تھی، اور شاہت الوجوہ کہہ کر پھینک دی تھی، جس کا مفہوم ہے کہ تمہارے چہرے بگڑ جائیں، اللہ تمہارے چہرے تباہ و برباد کر دے۔ شاہت الوجوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا بہت ہی پاکیزہ جملہ اور بہت ہی مبارک عمل ہے۔ خدا و رسول کے واسطے اس آڈیو کو مکمل سنیے بھی، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو توفیق دے دے۔ آپ اپنے مریدوں سے، اپنے مقتدیوں سے کہیں شاہت الوجوہ روزانہ اپنے علاقے کے سیاسی قاتل، ظالم و جابر اور سمویدھان ورودھی جو نیتا ہیں، لیڈر ہیں، ان کی تباہی کا تصور کر کے، ان کی بربادی کا تصور کر کے خدا را یہ پڑھیے، کم سے کم 6 مہینے پڑھیے، صرف 30 منٹ لگتا ہے، اور جن لوگوں کو دیکھنا آتا ہے وہ ساعت زحل یا مریخ میں پڑھیں، یا جب مزاج آئے تب پڑھیں جی۔ 3333 مرتبہ روزانہ کسی ایک شخص کی یا بہت سارے جو ہے ظالم جابر حکمرانوں کی تباہی اور بربادی کا تصور کر کے شاہت الوجوہ پڑھنا ہے۔ شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، اول آخر درود شریف نہیں پڑھنا ہے، بلکہ بسم اللہ واللہ اکبر 5 مرتبہ کہہ لیں، 7 مرتبہ، 3 مرتبہ کہہ لیں، اور اس عمل کو پڑھیں، اور اس کے بعد ظالموں کی تباہی کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ جادو ٹونے کا زور چل رہا ہے ابھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی یہی تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی تھا، مگر سن لو، حضرت خواجہ غریب نواز، خواجہ خواجگاہ والی ہندوستان معین بے قصہ اہل سنت کی چراغ عارف سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں ایمان کے چراغ کو روشن فرمایا ہے۔ یہ کسی خلجی کا یا کسی غوری کا کمال نہیں تھا، یہ آپ کی نورانیت اور آپ کی روحانیت کا کمال تھا۔ یہ صرف آپ کی بزرگی اور آپ کی پاکیزگی، تقویٰ اور اللہ و رسول کے عشق کی دولت سے جو آپ سرفراز تھے، یہ اس کا کمال تھا۔ لہٰذا روحانیت کا ہونا ہر مسلمان کے پاس ضروری ہے۔ شاہت الوجوہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو بے پڑھا لکھا آدمی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کو پڑھنے میں اگر جلدی پڑھیں تو 31.5 منٹ تو مجھے لگتے ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے 33 یا 35 منٹ لگ جائیں، لیکن اس عمل کو ضرور کریں، گھر میں کریں، باہر کریں، مسجد میں کریں، بھائی بہنوں سے کروائیں، اور دوستوں احباب سے کروائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، فارورڈ کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے ظاہری دشمن، باطنی دشمن، چھپے ہوئے دشمن، کھلے ہوئے دشمن، سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ امت کے دشمن، ملت کے دشمن، قوم کے دشمن، اسلام کے دشمن، خدا و رسول کے دشمن، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اور جادوگروں کو ذلیل فرما دے گا، خوار فرما دے گا، تباہ کر دے گا، برباد فرما دے گا۔ آپ کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو ہاتھ میں لڑنے کے لیے ڈنڈا یا ہاتھ میں لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں دیا ہے تو نہ صحیح آپ روحانیت کے ہتھیار کو استعمال کریں. اب دعا مقل عبادہ, دعا مومن کا ہتھیار, صلاح المومن دعا مومن کا ہتھیار ہے اور عبادتوں کا مغز ہے, لہٰذا دعاؤں کا استعمال کریں, روحانیت کی طرف پلٹیں, سرکار غریب نواز کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی اداؤں کو اپنائیں, نماز پنجگانہ پڑھیں, خدا و رسول کی اطاعت کریں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں, اور کسی واقعی سچے اور صحیح العقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کے حامل پیر سے مرید ہیں تو پھر ان کی اجازت سے پڑھیں اور ان کی اجازت لے کر اس عمل کو شروع کریں. وہ اجازت نہ دیں, والدین سے اجازت لے لیں, مجھ فقیر سے اجازت طلب کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت کا, اہل سنت کا روحانی مزاج اللہ تعالیٰ بلند سے بلند فرمائے اور ہم سب کو خیر کثیر اور علم نافع عطا فرمائے. اگر کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, مگر یہ بات پکی ہے کہ ہماری رہنمائی اور رہبری کرنے والا اب صحیح معنوں میں جو سیاسی رہنمائی اور ہماری قیادت کر سکے کوئی بچا اور رہا نہیں ہے. لہٰذا مسلمانوں خود ہی اٹھو, خدا و رسول سے لو لگاؤ, خدا و رسول کی بارگاہ سے جڑ جاؤ, خدا و رسول کی بارگاہ کی طرف دوڑ لگاؤ اور خدا و رسول کو ہی اپنا مرشد, اپنا پیر, اپنا مرشد برحق اور اپنا رہنما مانتے ہوئے کلام الہی کو اور قرآن و حدیث کو اپنا رہنما اور رہبر مانتے ہوئے خدا و رسول کے واسطے اس عمل کو ضرور کریں. یا اس طرح کے بہت سارے اعمال ہیں, یا جبار ہو, یا قہار ہو, تبت یدا بلا و تب, اور الم تری کیف کی سورہ الاف, اس طرح کے بہت سارے اعمال ہیں, مگر میں نے ایک چھوٹا سا عمل آپ کو دیا ہے جو یقیناً آپ کے لیے بہت کارگر ہوگا. ویڈیو بڑا ہو گیا, بہت سارے منحوس لوگ ہیں جو سنیں گے نہیں, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں خیر کی توفیق دی ہے وہ یقیناً سنیں گے بھی, شیئر بھی کریں گے, فارورڈ بھی کریں گے, خیر کی نیت سے کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا میں قبولیت کی چاشنی سے سرفراز فرمائے. اللہ حافظ. السلام علیکم.